بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچنے والے ان بدوؤں میں دو کی تلواریں دوسری تلواروں سے مختلف تھیں۔ ان دونوں کی تلواریں چوڑی اور وزنی تھیں۔ یہ دونوں بدو ناچتے ناچتے دائرے سے نکل آئے۔ ایک بیل کی گردن کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ باقی بدو مہوئے رقص رہے۔ ادھر سے ناچنے والی دو لڑکیاں دوڑی آئیں۔ دونوں نے پیتل کا ایک خاصا بڑا تھال اٹھا رکھا تھا۔ چوڑی تلوار والے بدو نے تلوار بلند کی اور پوری طاقت سے تلوار بیل کی گردن پر سر کے قریب ماری اور آدھی گردن کاٹ دی۔ اس کے فوراً بعد دوسری طرف کھڑے بدو نے بیل کی آدھی کٹی گردن پر بڑی ہی زوردار تلوار مار کر سر صاف الگ کر دیا۔ دو لڑکیوں نے تھال ادھر ادھر سے پکڑ رکھا تھا۔ بیل کا سر اس پر گرا۔ بیل ایک پہلو کو گر رہا تھا۔ ناچنے والے دو آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے مٹی کی ایک چوڑی پرات اٹھا رکھی تھی۔ اس کے کنارے بالشت بھر اونچے تھے۔ بیل گرا تو انہوں نے یہ پرات بیل کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھ دی اور گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیونکہ بیل تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ خون کا ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو۔ ناچنے والے بدوؤں کا ناچ بند ہو گیا اور سب نے تڑپتے ہوئے بیل کو قابو میں لے لیا۔ بیل کا خون ایک تبرک تھا جسے انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے مٹکوں میں ملانا اور بدوؤں نے بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور عورتوں کو پلانے کے لیے پیالے میں بھر بھر کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس خون ملے پانی سے لا علاج امراض کی مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور دودھ دینے والے مویشیوں کو ایک ایک گھونٹ پلا دو تو زیادہ دودھ دینے لگتے ہیں، اور مویشی ان چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں جو راتوں کو ان کا خون پیتے اور انہیں مار ڈالتے ہیں۔ یہ پانی گھر میں رکھا ہوا ہو تو گھر میں بدروح نہیں آتی اور گھر والے ناری مخلوق سے بچے رہتے ہیں۔ جس وقت بیل گردن کٹ جانے سے گرنے لگا تھا تو تمام بدو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے۔ بیل گرا اور اس کا خون چوڑے برتن میں گرنے لگا تو ان کا مذہبی پیشوا اٹھا اور بیل کی طرف چلا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ مقدس بیل کا خون مبارک ہو۔ کچھ دور سے کسی کی آواز آئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ خدا کی آواز سنو جو سورج کو گرمی اور چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ مذہبی پیشوا جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ اس کے پاس بدوؤں کے جو 3-4 سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ اب اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بھی ادھر دیکھنے لگے۔ بدوؤں کا یہ سارا اجتماع بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا جدھر سے یہ آواز آئی تھی۔ ادھر اس نشیبی جگہ کا کنارہ قریب ہی تھا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے زمین میں گڑے ہوئے لمبے ڈنڈوں والی مشعلوں کی روشنی اس کنارے تک نہیں پہنچتی تھی۔ مذہبی پیشوا نے اس طرف کھڑے لوگوں کو بیٹھ جانے یا آگے سے ہٹ جانے کو کہا۔ لوگ روشنی کے آگے سے ہٹے تو ڈھلانی کنارے پر ایک آدمی کھڑا نظر آنے لگا جس کا چہرہ ٹھیک طرح پہچانا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہاں تک مشعلوں کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک سفید ہولیا سا لگتا تھا۔ 2 ڈنڈے بھی دکھائی دے رہے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف کنارے میں گڑا ہوا تھا۔ دونوں کے اوپر والے سروں پر اتنے کپڑے لپٹے ہوئے تھے کہ ان کی چوڑائی ایک ایک بالشت ہو گئی تھی۔ یہ مشعلیں تھیں جو ابھی جلائی نہیں گئی تھیں۔ اس آدمی کی سر پر پگڑی تھی اور اس پر رومال ڈلا ہوا تھا جو اس کے شانوں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ شانے سے چوغا شروع ہوتا تھا جو اس کے ٹخنوں تک چلا گیا۔ سر پر پڑا رومال بھی سفید اور چوغا بھی آسمان پر چمکتے ستاروں جیسا سفید تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے اور ذرا دائیں اور بائیں پھیلا رکھے تھے۔ کوئی قریب جا کے دیکھتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ انہی جیسا اللہ کا بندہ تھا۔ اس کی داڑھی کالی، گھنی اور لمبی تھی۔ وہاں کسی میں، ان کے مذہبی پیشوا میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ قریب جا کر دیکھتا یہ کون ہے۔ یہ توہم پرست لوگ تھے۔ ذہنوں میں وسعت نہیں تھی، سوچوں میں گہرائی نہیں تھی۔ زمین کی جو چیز عجوبہ اور ان کی سمجھ سے بالا ہوتی وہ ان کی نگاہ میں عالم بالا کی مخلوق میں سے ہوتی تھی۔ یہ آدمی ان کے لیے کوئی روحانی یا آسمانی چیز تھی۔ اسے وہ بدروح یا جن بھوت نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس کا لباس سفید براق تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں سیاہ لباس میں ملبوس یا بے لباس ہوتی ہیں۔
سب دور کھڑے دیکھتے رہے اور سناٹا ایسا جیسے وہاں کوئی ذی روح تھا ہی نہیں۔ مت ڈرو، کنارے پر کھڑے آدمی نے بلند آواز سے کہا، تم جیسا انسان ہوں، خدا نے بھیجا ہے، خدا کا پیغام لایا ہوں، تمہارے لیے روشنی لایا ہوں۔ پہلے اس کے دائیں طرف والی مشل اپنے آپ ہی جل اٹھی، پھر بائیں طرف والی مشل جلی۔ یہ مشلیں اس آدمی نے نہیں جلائی تھی، نہ انہیں کوئی اور آدمی جلاتا نظر آیا۔ یہ سفید پیش سیاہ ریش کھڑا رہا۔ مشلیں جلانے کے لیے کوئی اور آدمی اوپر نہیں آیا۔ بلا شک و شبہ مشلیں اپنے آپ جلی تھیں۔ یہ ایسا مظاہرہ تھا کہ بدوؤں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ان کے سرداروں اور مذہبی پیشوا پر بھی کچھ ایسا ہی اثر ہوا۔ خدا کا پیغام خدا کے بھیجے ہوئے الچی سے سنو، چوغے میں ملبوس آدمی نے کہا۔ وہ اس قدر آہستہ آہستہ کنارے سے نشیب کی طرف اترنے لگا جیسے اس کا پاؤں اٹھ نہ رہا ہو اور وہ نیچے کو سرک رہا ہو۔ اس کے دائیں اور بائیں جلتی مشلوں کے شعلوں کا رقص اس آدمی کو اور ہی زیادہ پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ نہایت ہی آہستہ آہستہ نیچے کو سرکنے لگا اور جہاں وہ کھڑا تھا وہاں ایک نوجوان لڑکی کا سراپا ابھرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے لڑکی اس آدمی کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ لڑکی اس زمین کی مخلوق معلوم ہوتی ہی نہیں تھی۔ چہرہ ایسا حسین اور ایسا معصوم جو ان بدوؤں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چہرے کا رنگ سفیدی اور لطیف سی سرخی کی آمیزش تھی۔ کھلے ہوئے ریشمی بال شانوں اور سینے پر بکھرے ہوئے اور بازو ننگے تھے۔ گردن لمبوتری اور جسم ایک ہی کپڑے میں مستور تھا۔ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا۔ خبردار رہو، خون کا طوفان آ رہا ہے، تمہارے دودھ والے جانوروں کو اڑا اور بہا لے جائے گا۔ تم سے بہت سے اڑ جائیں گے، خدا تمہیں بچا لے گا، لیکن خدا کے حکم کی تعمیل کرنا۔ کل تمہارے پاس 3 آدمی آئیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ اونٹوں پر آئیں گے۔ خدا نے انہیں اشارہ دے دیا ہے، وہ جو کہیں اسے خدا کا پیغام سمجھنا، ورنہ بیل کا خون ضائع جائے گا اور تمہاری تباہی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا ہے، میں آسمان کو واپس خدا کے پاس جا رہی ہوں۔ چوغے والے جو آدمی لڑکی کے آگے ڈھلان پر کھڑا تھا آہستہ آہستہ الٹے قدم اوپر جانے لگا۔ لڑکی اس کے پیچھے یا اس کے وجود میں گم ہوتی گئی اور آدمی کنارے پر 2 مشلوں کے درمیان جا رکا۔ یہ مشلیں ساری رات یہاں جلتی رہیں گی، اس آدمی نے کہا۔ یہ خدا کی روشنی ہے، کل صبح یہ اکھاڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، یہ صرف قربانی کی رات جلایا کرنا۔ ہم جا رہے ہیں، صبح تک ادھر کوئی نہ آئے، کوئی آیا تو اس پر آسمانی بجلی گرے گی۔ وہ پیچھے ہٹا اور الٹے قدم پچھلی ڈھلان اس طرح اتر گیا جیسے غائب ہو گیا ہو۔ مشلیں وہیں جلتی رہیں، بدوؤں کے ہجوم پر سناٹا طاری رہا۔ مت ڈرو، مذہبی پیشوا نے سکوت توڑا، یہ خدائی اشارہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جسے ایسے مقدس اشارے ملتے ہیں۔ جشن مناؤ، کل جو آدمی آئیں گے ان سے خدا کی کچھ اور باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ کچھ بھی نہیں، یہ عربوں کی ذہانت اور دماغی صلاحیت کا کمال تھا۔ یہ حقیقت متعصب ذہن کے یورپی مبصرین اور مفکرین نے بھی تسلیم کی اور اس کی مثالیں پیش کی ہیں کہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیقی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے خطے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں۔ فہد بن سامر نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ کچھ دنوں بعد مصری بدو اپنی ایک تقریب منعقد کریں گے جو وہ اس ماہ ہر سال چاند کی تیسری رات منعقد کیا کرتے ہیں۔ نئے چاند کے طلوع کو ابھی کچھ دن باقی تھے۔ فہد بن سامر، مسعود بن سہیل مکی اور حدید بن مومن خزرج نے سر جوڑے اس مسئلے پر غور کرنے لگے کہ ان بدوؤں کو باتوں سے قائل کرنا کہ ہمارے ساتھ ہو جائیں ممکن نہیں، پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مسعود اور حدید عرب کے بدوؤں کو تو جانتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مصری بدو بہت ہی مختلف ہیں اور ان کی خصلت کچھ اپنی سی ہے۔ یہ انہیں فہد نے بتایا تھا۔ ہرقل نے انہیں قتل عام کی اور پھر مصر سے نکال دینے کی بھی دھمکیاں دی تھیں کہ وہ رومی فوج میں شامل ہو جائیں۔ بدو کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرے تھے،
پھر ہرقل نے انہیں طرح طرح کے لالچ دیے تھے، لیکن بدو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہرقل جیسا جابر اور فرعون ذہنیت کا بادشاہ چپ ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ فوج سے انہیں تحقیق کرنے کی کوشش کی تو صحرا میں فوج کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدوؤں کی ضرورت محسوس ہوئی تو فہد بن سامر نے انہیں بتایا کہ یہ لوگ باتوں سے بھی نہیں مانیں گے اور لاتوں سے بھی نہیں، کوئی اور ہی ڈھنگ سوچنا پڑے گا۔ فہد ان بدوؤں کی معاشرت، ان کے مذہب اور عقیدوں سے واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ بنیادی طور پر یہ توہم پرست ہیں اور ان میں صرف یہی ایک کمزوری ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فہد مصری تھا، مسعود اور حدید ریگزار عرب کی پیداوار تھے۔ انہوں نے ایک ناٹک سوچ لیا۔ یوں تو شارینہ بھی حسین تھی، لیکن جو تازگی اور معصومیت عینی میں تھی وہ شارینہ کے چہرے پر نہیں تھی۔ عینی کی عمر ابھی 17 سال ہوئی تھی، چنانچہ آسمان سے خدا کا پیغام لانے والی حور کا کام عینی کو دیا گیا۔ مسعود اور حدید جاسوس تھے، اس لیے انہوں نے مختلف لباس اور بہروپ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ناٹک کے لیے ایک ایسا تیر انداز منتخب کر لیا جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ کمان کو پورا کھینچ کر تیر جوڑا جائے تو نشانے پر لگ ہی جاتا ہے، لیکن کمان کو تھوڑا سا کھینچ کر قریب کے نشانے پر پھینکا جائے تو مشکل سے ہی نشانے پر لگتا ہے۔ یہ کام کوئی بڑا ہی ماہر تیر انداز کر سکتا تھا۔ ایسا ایک تیر انداز مل گیا۔ چونکہ یہ ناٹک چاند کی تیسری رات کھیلنا تھا اور تیسری رات کو 4-5 ہی دن رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی تیزی سے ریہرسل کر لی اور اگلے روز فہد کی رہنمائی میں یہ پارٹی روانہ ہو گئی۔ چونکہ علاقہ صحرائی تھا، اس لیے گھوڑوں کے بجائے وہ اونٹوں پر گئے۔ 2 دنوں کی مسافت تھی۔ فہد انہیں ایسے علاقے میں لے گیا جو دشوار گزار تھا، ادھر سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اور چھپنے کے لیے وہ جگہ اچھی تھی اور اس نشیبی جگہ کے قریب ہی تھی جہاں بدوؤں کا اجتماع تھا۔ چاند کی تیسری رات کو سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں بدو تقریب کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دیکھنے والے تقریب میں مگن ہو گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جگہ نشیبی تھی اور اس کے کنارے اونچے تھے۔ چھپنے والی جگہ سے تقریب والی جگہ تک وہ پیدل گئے تھے۔ اگر وہ اونٹوں پر جاتے تو اونٹ خاموشی توڑ سکتے تھے۔ تیسری کا چاند اوپر آ کر واپس چلا گیا، اس لیے رات تاریک ہو گئی تھی۔ پہلے مسعود بن سہیل مکی دونوں مشعلیں اٹھائے اس کنارے کے اوپر گیا کہ کھڑا ہونے کے بجائے صرف سر اوپر کر کے بدوؤں کے اجتماع کو دیکھا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لڑکیوں کا رقص شروع ہوا تھا۔ مسعود نے دونوں مشعلوں کے ڈنڈے بڑے آرام سے کنارے پر گاڑ دیے۔ مشعلوں کے کپڑے تیل میں بھگو لیے گئے تھے۔ مسعود سفید چوغے میں ملبوس تھا، اس کے سر پر پگڑی اور پگڑی کے اوپر سفید رومال تھا۔ فہد نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس وقت مشعلوں کے درمیان کھڑا ہو کر بولے گا جب بیل کی گردن کٹ چکی ہوگی۔ فہد نے کبھی یہ تقریب دیکھی تھی، اس لیے وہ صحیح رہنمائی کر رہا تھا۔ سب نے باری باری اوپر آ کر بدوؤں کا تماشا دیکھا۔ ان کے ساتھ عینی بھی تھی اور تیر انداز بھی۔ عینی اس حلیے میں تھی جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کے رقص کے بعد مردوں کا ناچ شروع ہوا، اور جب وہ بدو بیل کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو اس وقت فہد نے مسعود سے کہا کہ وہ دونوں مشعلوں کے درمیان کھڑا ہو جائے اور وہ الفاظ کہے جو پہلے طے ہو چکے ہیں اور اس کی مشق بھی کی گئی تھی۔ مسعود جب کنارے پر کھڑا ہو گیا تو عینی اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ مسعود نے اپنا رول بڑی کامیابی سے پورا کیا اور مشعلیں اپنے آپ جل اٹھیں۔ مشعلیں دراصل تیر انداز نے جلائی تھیں، وہ اس طرح کہ اس کے پاس فتیلے والے تیر تھے۔ کنارے کی اوٹ میں اس نے 2 تیروں کو باری باری آگ لگائی اور کمان کو کھینچا، اور تھوڑی سی کمان کھینچ کر تیر اس طرح چھوڑے کہ وہ مشعل کے جلنے والے سرے پر لگے اور مشعلیں جل اٹھیں۔ یہ اس تیر انداز کا کمال تھا۔ اس کے بعد مسعود کنارے کی اندرونی ڈھلان پر آہستہ آہستہ اترنے لگا تو عینی کھڑی رہی۔ وہ یوں نظر آتی تھی جیسے اس کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ شعلوں کی تھرکتی ہوئی آگ اور نظر کا فریب تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بدو توہم پرست تھے
اور توہم پرستی کی یہی لعنت ہوتی ہے کہ انسان حقیقت کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ پھر مسعود الٹے قدم کنارے پر چلا گیا اور عینی جو اس کے پیٹھ میں چھپ گئی تھی مسعود کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی باہر والے کنارے سے سرکتی چلی گئی۔ مسعود بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس طرح ان سب نے بدوؤں کی توہم پرستی، پسماندگی اور سادگی کو نہایت چابک دستی سے استعمال کیا، اور ان سب پر اور مذہبی پیشوا پر بھی ایسا پراسرار تاثر پیدا کر دیا کہ انہیں شک تک نہ ہوا کہ یہ سب ایک فریب تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مذہبی پیشوا اور سرداروں نے بھی مان لیا کہ یہ آسمانی مخلوق تھی۔ جاسوسوں کی یہ جماعت صحرا میں اس جگہ چلی گئی جہاں یہ سب پہلے چھپے تھے۔ تیر انداز سے کہا گیا کہ وہ عینی اور شارینہ کو واپس پڑاؤ میں لے جائے۔ انہیں اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ مسعود نے اپنا رات والا لباس بدل لیا تھا اور اس نے فہد اور حدید نے جنگی لباس پہن لیا تھا۔ اگلے روز بدوؤں کا مذہبی پیشوا اور 4-5 سردار اس نشیبی جگہ کے اوپر کھڑے بے تابی سے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ 3 شتر سواروں کے منتظر تھے۔ گزشتہ رات آسمانی حور نے کہا تھا کہ 3 آدمی ان کے پاس اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ بہت سے بدو دور دور کھڑے انہی 3 شتر سواروں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آخر 3 شتر سوار دور سے آتے نظر آئے جن کا رخ ادھر ہی تھا۔ کئی ایک بے تاب سی آوازیں سنائی دیں، وہ آ رہے ہیں، 3 ہی ہیں، وہ آ گئے، وہی ہوں گے۔ بدو ان شتر سواروں کو بھی آسمانی مخلوق ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ شتر سوار مسعود، حدید اور فہد تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ بدو ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اونٹ دوڑا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے بدوؤں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اونٹوں کو بٹھا کر نہ اترے بلکہ کھڑے اونٹوں سے کود آئے۔ پیشوا اور بدوؤں کے سرداروں نے استقبال کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ استقبال پرتپاک تھا۔ ہم تمہارے ہی منتظر تھے، پیشوا نے کہا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم وہی ہو جس کا خدائی پیغام ہمیں گزشتہ رات ایک حور کی زبانی ملا ہے۔ کیا انہوں نے ہی تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے؟ انہوں نے تمہاری نشانی بتائی تھی کہ تم اونٹوں پر سوار ہوگے۔ ہم نہیں جانتے تمہیں کیسا پیغام ملا ہے، مسعود نے کہا۔ ہمیں ہمارے سپہ سالار نے بھیجا ہے۔ اسے خواب میں خدا کی طرف سے یہ اشارہ ملا تھا کہ اس صحرا میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جاؤ اور اس مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس کے نیک و بد اور نفع و نقصان کی ذمہ داری اپنے سر لے لو۔ سپہ سالار نے خواب میں تمہاری جو نشانیاں دیکھی تھی وہ ہمیں بتائیں اور ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی سپہ سالار نے خواب میں دیکھی تھی، اور تمہاری صورتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے ان تینوں کو تفصیل سے سنایا کہ گزشتہ رات انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کس طرح ان تک خدا کا پیغام پہنچا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں گزشتہ رات تم نے کیا دیکھا، مسعود نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار کو خدائی پیغام ملا ہے، تو وہ تمہیں بھی ملا ہوگا۔ کیوں نہ ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ قریب ہی مذہبی پیشوا کا خیمہ تھا جو چمڑے سے بنایا گیا تھا اور اتنا کشادہ تھا کہ کئی آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے۔ پیشوا ان تینوں کو اور سرداروں کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بٹھایا۔ اس نے ان تینوں مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے اور اس کا لشکر عریش کا شہر فتح کر چکا ہے اور اب لشکر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی پڑاؤ میں خیمہ زن ہے۔ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بدوؤں کے بوڑھے سردار نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مشہور تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ بوڑھے سردار نے کہا، حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں نہ جانے کیا طاقت ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں وہ بڑے سے بڑے لشکر کو میدان سے بھگا دیتے ہیں، اور جس طرف بھی رخ کریں کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مسعود نے کہا۔ یہ خدائی طاقت ہے جو صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جن کے دلوں میں انسانوں کی محبت ہو، اور وہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، اور وہ دوسروں کے مذہب اور عقیدوں میں دخل نہ دیں، اور کسی کمزور اور نادار کو اپنا محتاج اور غلام نہ بنائیں۔
مذہبی پیشوا غالباً خدائی طاقت کی مزید تشریح اور وضاحت چاہتا تھا۔ مسعود ہی زیادہ تر بول رہا تھا کیونکہ وہ 3 افراد کی جماعت کا امیر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی اصول کی پابندی کر رہے تھے کہ 2 آدمی سفر پر نکلیں تو ایک کو امیر تسلیم کیا جائے۔ مسعود اپنے دونوں ساتھیوں فہد اور حدید کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے عرب کے قحط کا ذکر کیا اور بدوؤں کو بتایا کہ ہزارہا لوگ بھوکے مرنے پر آ گئے تھے اور کچھ مر بھی گئے تھے، لیکن امیر المؤمنین نے کس طرح انتظامات کیے اور لوگوں کو فاقہ کشی سے بچا لیا۔ پھر مسعود نے تعاون کا ذکر کیا اور کہا کہ 25,000 جانیں تلف ہو گئی اور مسلمانوں کی آدھی فوج تعاون کی نظر ہو گئی۔ تم اس پر غور کرو۔ مسعود نے یہ ساری تفصیلات سنا کر کہا، اگر تعاون کے دوران ہرقل شام پر حملہ کر دیتا تو وہ مسلمانوں کی بچی ہوئی آدھی فوج کو شکست دے کر شام واپس لے جا سکتا تھا، لیکن یہ خدائی طاقت تھی کہ ہرقل کو حملے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ ہمارے سپہ سالاروں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ اس خوفناک بیماری سے بچنے کے لیے مدینہ کو بھاگ جائیں۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور بیمار بھی ہوئے اور فوت بھی ہو گئے۔ مسعود دراصل انہیں یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں مساوات ہے اور بنی نوع انسان کی محبت ہے۔ چونکہ یہ اوصاف خدا کو عزیز ہیں، اس لیے خدا نے مسلمانوں کو وہ طاقت دی ہے جسے ہم خدائی طاقت کہتے ہیں۔ اسی طاقت سے مسلمانوں نے قحط کو شکست دی اور پھر تعاون کی وبا کو شکست دی اور ہمت نہ ہاری، اور آج مسلمان مصر میں داخل ہو گئے ہیں اور عریش جیسا شہر لے چکے ہیں۔ ہمیں اتنی سی بات بتا دو۔ مذہبی پیشوا نے پوچھا، تم ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے پیغام بڑا صاف اور فائدہ مند ہے، مسعود نے کہا۔ اپنے تمام قبیلوں کے ان آدمیوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں ہمارے سپہ سالار کے پاس بھیج دو اور اس کی سپہ سالاری کو قبول کر لو۔ ہمیں معلوم ہے کہ شہنشاہ ہرقل نے بھی کسی وقت تمہیں یہی بات کہی تھی کہ اپنے قبیلوں کے جوانوں کو رومی فوج میں شامل کر دو، اور تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، مذہبی پیشوا نے کہا، لیکن تمہاری باتیں سن کر اور اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمانوں کے جو متعلق سنا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں اور ہرقل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہرقل کا کیا اعتبار جس نے اپنا مذہب ہی اپنی بادشاہی کے ماتحت لے لیا ہے اور اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے مذہب کو جو نہیں مانا اسے اس نے قتل کرا دیا۔ اس نے ہمیں دھمکیاں دے کر فوج میں ہمارے نوجوانوں کو شامل ہونے کو کہا تھا۔ تم کوئی دھمکی لے کر نہیں آئے، اس لیے ہم تمہاری بات سنیں گے اور پھر تمہیں مایوس نہیں جانے دیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی جائے تو یہ معاملہ یوں آگے بڑھا کہ ان بدوؤں کے ساتھ استدلال کی زور پر بات کی جاتی اور بحث مباحثہ ہوتا تو یہ بدو کبھی قائل نہ ہوتے۔ وہ گزشتہ رات کے اس پیغام سے متاثر تھے کہ یہ پیغام واقعی خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کوئی بحث اور تکرار نہ کی، کچھ ضروری باتیں پوچھیں اور فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے جوانوں کو فوری طور پر مسلمان سپہ سالار کی اطاعت میں دے دیں گے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کے جوانوں کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ تمام قبیلے مالا مال ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ فوج میں اونچے رتبوں اور اعلیٰ عہدوں والے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ وصول کرتے ہوں اور سپاہیوں کو برائے نام کچھ دے دیا جاتا ہو۔ مسعود نے انہیں یہ بھی کہا کہ انہیں اگر خدا کی طرف سے براہ راست کوئی پیغام مل جائے تو وہ اس کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں، ورنہ ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے بچے پر اسرار امراض کا شکار ہو کر مر جائیں گے تاآن کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کچھ ضروری امور طے کر کے مسعود، فہد اور حدید وہاں سے رخصت ہو آئے۔ یہ تینوں بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس پڑاؤ میں پہنچے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مسرت سے یہ خوشخبری سنائی کہ بدو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص جو پریشانی کے عالم میں تھے یہ خوشخبری سن کر کھل اٹھے اور انہوں نے ان تینوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ کر آئے ہیں۔ لیکن ان جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے بدوؤں کو کس طرح راضی کیا ہے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہوا چہرہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا
اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جنگ میں دشمن کو دھوکے دیے جاتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دھوکے میدان جنگ میں دشمن کی فوج کو دیے جاتے ہیں، اسے جنگی چال کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا قابل تحسین نہیں۔ ایک تو تم نے مجھے پریشانی سے نجات دلا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس سے معلوم نہیں میں نجات حاصل بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ ہمیں بتائیں قابل احترام سپہ سالار، حدید نے کہا، ہم آپ کو اس بوجھ سے بھی نجات دلا دیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پھر بدوؤں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہمارے لشکر میں نہ آئیں۔ یہ بتائیں کہ ہم نے اگر اسلامی اصول توڑا ہے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا۔ یہ بات بھی اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں کو بتاؤں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان بدوؤں کو اگر دھوکہ دے کر لائے ہو تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ ان کے مذہب اور دیگر عقیدوں میں ذرا سے بھی دخل اندازی نہ کرنا اور انہیں جاہل اور پسماندہ بھی نہ سمجھنا۔ یہ میں دیکھوں گا کہ مال غنیمت میں سے انہیں پورا حصہ ملے۔ اگر یہ لوگ سرکش ہیں تو ہمیں ان کی سرکشی کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اس سرکشی کو وہ اپنا قومی وقار سمجھتے ہیں، ان کے وقار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بدوؤں کے متعلق یہ ساری باتیں بتائیں اور حکم جاری کیا کہ ان بدوؤں کو اپنے مجاہدین سے زیادہ احترام دیا جائے۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی کہا کہ اسلام اسی وجہ سے توہم پرستی کے خلاف ہے کہ توہم پرست کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ کا وحدہ لا شریک کا تصور توہم پرستی کو ختم کر دیتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان پسماندہ اور توہم پرست بدوؤں کو اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک سالار نے کہا، انہیں جب احترام ملے گا، اہمیت ملے گی، اور جب یہ ہمارا حسن سلوک دیکھیں گے تو خود ہی اسلام میں آ جائیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے طے کر لیا کہ ان بدوؤں کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ بدوؤں کا لشکر اسی دن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا یا کتنے عرصے بعد پہنچا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ بدوؤں کا لشکر عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گیا۔ بعض مورخوں نے اس کی تعداد 2000 اور بعض نے تقریباً 3000 لکھی ہے۔ اگر یہ تعداد 10-12 ہزار بھی ہوتی تو عمرو بن عاص جیسے بیدار مغز سپہ سالار خوش نہ ہوتے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں میں یہی بنیادی خوبی تھی کہ وہ ہجوم میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اصول یہ رہا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو لیکن اس میں جذبہ اور تنظیم ہو۔ انہوں نے یہ تجربے کر کے دیکھے تھے، ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا، اور آج تک تاریخ ان کی کامیابیوں کی داستانیں سنا رہی ہے۔ ہجوم کی مثالیں بھی اس وقت موجود تھیں۔ کسریٰ ایران کے لشکر کی تعداد ہر محاذ پر 1,20,000 رہی تھی، لیکن صرف 40,000 مجاہدین اسلام نے اس لشکر کو ہر محاذ پر شکست دی اور کسریٰ کی شہنشاہیت کا نام و نشان نہ رہنے دیا۔ شام میں ہرقل کے لشکر کی تعداد ہر جگہ 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ رہی ہے، لیکن 5-10 ہزار مجاہدین اسلام نے انہیں شام جیسے وسیع و عریض ملک سے بے دخل کر کے مصر کی طرف دھکیل دیا۔ ہرقل کی آدھی سے زیادہ فوج مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئی، اور رومیوں کی لاشیں مجاہدین کے گھوڑوں کے قدموں تلے رون دی گئی تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدوؤں کے لشکر کو دیکھ کر یقیناً خوش تو ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان لوگوں میں صلاحیت کتنی اور ڈسپلن کتنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فطرتاً سرکش ہوں اور میدان جنگ میں اپنے کمانڈروں کے ہاتھوں سے نکل کر اپنی ہی لڑائی شروع کر دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ ضرورت رسد کی تھی۔ یہ ضرورت انہیں کچھ پریشان کر رہی تھی۔ مخبروں اور جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہر گاؤں میں رومی فوج پہنچ گئی ہے، اور اس فوج کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیہاتی مسلمانوں کو اناج وغیرہ نہ دے سکیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فائدہ مند نہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کی کچھ نفری دیہات میں بھیج دیتے کہ اناج اکٹھا کریں۔ وہاں تو لڑائی کا امکان بھی تھا اور لشکر میں اتنی نفری نہیں تھی
کہ جو لڑتی بھی اور اناج بھی لاتی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے صلح مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ اس مقصد کے لیے بدوؤں کو استعمال کیا جائے۔ بدوؤں کے وہ سردار بھی ساتھ آئے تھے جو ابھی لڑنے کی عمر میں تھے۔ عمرو بن عاص نے بدوؤں کو متعدد جیشوں میں تقسیم کر کے ہر جیش کا ایک کمانڈر انہی میں سے مقرر کر دیا اور اس کمانڈر پر اپنے لشکر کا ایک عہدیدار لگا دیا۔ عمرو بن عاص نے بدوؤں کے سرداروں کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ ہدایات دی اور بتایا کہ پیش قدمی کرتے ہوئے لشکر کے لیے رسد کتنی ضروری ہے۔ اگر اناج اور خوراک کی دیگر اشیاء کی کمی ہو جائے تو لشکر لڑنے کے قابل نہیں رہتا اور دشمن کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسی اور بھی کچھ باتیں کر کے عمرو بن عاص نے بدو سرداروں کو بتایا کہ رسد اکٹھی کرنا ان کا کام ہے۔ رسد میں اناج شامل تھا اور وہ مویشی جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال تھے۔ یہ اتفاق کی بات تھی یا شاید یہ کام بدوؤں کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے سرداروں نے یہ ذمہ داری بڑی خوشی سے قبول کر لی اور عمرو بن عاص کو یقین دلا دیا کہ وہ مجاہدین کے لشکر کو رسد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اناج اور مویشی لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، کوئی اور لوٹ مار نہیں ہوگی اور کسی عورت کی طرف غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں نہیں بلکہ بڑے بڑے شہر فتح کرنے نکلے ہیں۔ اصل خزانے ان شہروں میں سے ملیں گے جن میں سے تمہیں پورا حصہ ملے گا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہر گاؤں میں رومی فوج موجود ہے جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کسی رومی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑنا اور گاؤں کے کسی آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ان بدوؤں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ وہ ہر گاؤں سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ اناج کون سے گاؤں سے مل سکتا ہے۔ جن بدوؤں کے پاس گھوڑے نہیں تھے انہیں گھوڑے دیے گئے اور بعض کو اونٹ دے دیے گئے۔ ان کے تمام جیش دیہاتی علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسد والا مسئلہ حل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کا انتظام ہو گیا تھا اور امید بن گئی تھی کہ لشکر بھوکا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کوچ کا حکم دے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ پیش قدمی میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی ہی دشمن کو تیاری کی مہلت مل رہی ہے، لیکن وہاں احتیاط لازمی تھی کہ لشکر میں کوئی کمزوری اور کمی نہ رہ جائے۔ پیش قدمی کی رفتار ابھی سست ہی رکھی گئی تھی کیونکہ رسد کی صورتحال ابھی مبہم تھی۔ دن بھر کے سفر کے بعد رات عارضی پڑاؤ کیا گیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد لشکر پھر کوچ کر گیا۔ صحرا ختم ہوتا جا رہا تھا اور کہیں کہیں سبزہ اور درخت نظر آنے لگے تھے۔ وہ دن بھی گزر گیا اور لشکر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں صحرا کے آثار ختم ہوتے گئے اور اس جگہ ہریالی زیادہ تھی۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ مل گیا جہاں سے مجاہدین نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے اور گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا۔ اس طرح مشکلات میں کمی شروع ہو گئی۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب سنتریوں نے لشکر کو جگا دیا۔ ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے دشمن کی فوج گھوڑے سرپٹ دوڑاتی حملے کے لیے آ رہی ہو۔ مجاہدین بڑی تیزی سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو مقابلے کی ترتیب میں کر دیا۔ حملے کا خطرہ تو ہر لمحے موجود تھا۔ وہ دشمن کا ملک تھا، دشمن کوئی بھی چال چل سکتا تھا۔ گھوڑوں کا یہ طوفان قریب آیا تو کچھ ایسا شور اور ایسے نعرے سنائی دیے جو رومی فوج کے نہیں ہو سکتے تھے۔ سپہ سالار نے مشعلیں جلانے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار مشعلیں جل اٹھیں اور جب آنے والے گھوڑے قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ بدوؤں کے 2 جیش ہیں۔ بدوؤں کے تمام جیشوں کو بتا دیا گیا کہ وہ جب واپس آئیں تو لشکر انہیں کسی اگلے پڑاؤ میں ملے گا۔ چنانچہ یہ 2 جیش پچھلے پڑاؤ کی طرف جانے کے بجائے آگے آ گئے تھے۔ ان جیشوں کے کئی ایک بدو ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے رسد کے ساتھ آ رہے تھے جو انہوں نے دیہات کے ایک علاقے سے اکٹھی کر لی تھی۔ وہ رسد جب آگے آئی تو مجاہدین اسلام نے مسرت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بے شمار گائیں تھیں، بھیڑیں اور بکریاں تھیں، اونٹ اور بیل تھے۔ اناج کی بوریاں انہی بیلوں اور اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ کچھ گاڑیاں بھی تھیں جو گائیں کھینچتی آ رہی تھیں۔ یہ صرف 4 یا 5 گاؤں تھے۔
جن پر بدوؤں نے شبخون مارا تو رومی فوجی بیدار ہو گئے، لیکن انہیں مقابلے کی تیاری کا موقع ہی نہ ملا۔ بدوؤں نے ان سب کو کاٹ کر پھینک دیا، اور پھر دیہاتیوں نے کہا کہ وہ خود ہی اناج اور اپنے مویشی باہر ایک جگہ اکٹھے کر دیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دیہاتیوں میں مزاحمت کی کہاں جرت تھی؟ انہوں نے اناج اور مویشی بدوؤں کے حوالے کر دیے۔ بدوؤں نے انہیں پہلے ہی یقین دلا دیا تھا کہ ان کے گھروں کو لوٹا نہیں جائے گا اور کسی عورت پر بری نظر نہیں رکھی جائے گی، نہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر جیش کے ساتھ ایک ایک مسلمان کمانڈر تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان تمام دیہاتیوں سے جن سے اناج اور مویشی لے گئے تھے کہا گیا کہ یہ اناج وغیرہ بدو اپنے لیے نہیں لے جا رہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے ہیں۔ کمانڈروں نے ان لوگوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان مصر کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر انہوں نے مصر فتح کر لیا تو ان لوگوں کو اس اناج اور ان کے مویشیوں کا پورا صلہ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے رومی فوج کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہوئے تو پھر انہیں دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمن مفتوح دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرما اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسد کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بدوؤں کے دوسرے جیش بھی مویشی اور اناج لاتے رہے، اور اس قدر رسد اکٹھی ہو گئی جو ایک عرصے تک کافی تھی۔ بدوؤں نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل اعتماد لوگ ہیں، اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو وہ ہر اچھی بری صورتحال میں قابل اعتماد رہیں گے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑاؤ سے کوچ کیا اور ایک پڑاؤ اور کیا۔ عریش سے فرما تک کا فاصلہ صرف 70 میل تھا۔ اس سفر میں اتنے زیادہ پڑاؤ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجاہدین کے لشکر تو بڑی تیز پیش قدمی کیا کرتے تھے، لیکن عمرو بن عاص دانستہ زیادہ پڑاؤ کر رہے تھے۔ اب ان کا آخری پڑاؤ تھا، اور یہاں سے سیدھا فرما پہنچنا اور اس تاریخی شہر کو محاصرے میں لینا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں انہوں نے لشکر کی تنظیم نو کی اور سالاروں کی ترتیب و تنظیم اچھی طرح ذہن نشین کرا دی۔ بدوؤں کے تمام جیش واپس آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے صلح مشورے کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بدوؤں کے یہ جیش توڑ دیے جائیں اور بدوؤں کو لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ بدوؤں کے الگ دستے نہ بنے، کیونکہ وہ بہرحال غیر مسلم تھے اور کسی بھی وقت رومی عیسائیوں کے زیر اثر آ سکتے تھے۔ اس خطرے کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ بدوؤں کو سارے لشکر میں بکھیر دیا جائے۔ ایسا ہی کر دیا گیا۔ ایسی ضرورت کم ہی محسوس ہوتی تھی کہ لڑائی سے پہلے مجاہدین اسلام کو گرمانے اور بھڑکانے کے لیے جوشیلی تقریر کی جائے، لیکن کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی تھی کہ مجاہدین کو بتانا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو جنگی مہم سر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی سہل مہم نہیں، اور دشمن زیادہ طاقتور ہے اور مقابلے کے لیے بھی تیار ہے، اور نہ جانے اس نے اور کیا کچھ دفاعی انتظامات کر رکھے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا کہ لشکر کو خبردار کر دیں کہ وہ کس خطرے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام لشکر کو، جس میں بدو بھی شامل تھے، ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس لشکر سے خطاب کیا۔ تاریخ میں ان کا مکمل خطاب نہیں ملتا۔ مورخوں نے کچھ اہم اقتباسات لکھے ہیں۔ ایلفرڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، ہم مصر کو جانے والے اس راستے پر جا رہے ہیں جو ایک قدیم ترین راستہ ہے۔ ہمارے پیغمبر دنیائے عرب سے اسی راستے سے مصر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا خاندان اسی راستے مصر پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے فرعون کے جادوگروں کے منہ پھیر کر اور ان کے دانت کھٹے کر کے مصر سے دنیائے عرب کو گئے تھے۔ یہی دریائے نیل تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا تھا، اور جب ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون رامسیس دوم نیل میں اترا تو نیل نے راستہ بند کر دیا اور فرعون ڈوب مرا تھا۔ یہ ایک مقدس راستہ ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کا راستہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی ملک فتح کرنے آئے ہیں، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے۔
اس ملک میں صرف اللہ کی حکمرانی چلے گی اور یہ حکمرانی تم قائم کرو گے انشاءاللہ۔ اس راستے کے تقدس کا اندازہ اس سے کرو کہ مصر اور افریقہ سے حج کو جانے والے مسلمان اسی راستے سے جاتے ہیں۔ یہ راستہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ عیسائی اسی راستے سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے، لیکن مصر میں ایک بادشاہ نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور اس نے اپنی عیسائیت بنا دی ہے، اور یہ عیسائیت لوگوں سے منوانے کے لیے اس نے سچی عیسائیت کے ماننے والے ہزارہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ہم ان عیسائیوں کو ہرقل کی عیسائیت، بربریت اور ظلم و تشدد سے نجات دلانے آئے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیت کا ذکر غالباً اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ بدوؤں کا جو لشکر تھا، بے شک توہم پرست ہی صحیح، لیکن بنیادی طور پر وہ عیسائی تھے۔ ان کے خون کو گرمانا اور رومیوں کے خلاف بھڑکانا ضروری تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر فوج کشی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے امیر المؤمنین سے خاص طور پر عیسائیوں پر ہرقل کے ظلم و تشدد کا اور قتل و غارت کا ذکر کیا تھا، اور کہا تھا کہ عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب پر کوئی بادشاہ یا کوئی قوم ظلم کر رہی ہو اور ان کا کوئی مددگار اور پرسان حال نہ ہو، تو مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انہیں درندہ صفت بادشاہ سے نجات دلائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دانشمند سپہ سالار تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ صحیح عیسائیت کا اسقف اعظم بنیامین اگر میدان جنگ میں عملی طور پر مددگار اور معاون نہ ہوا تو وہ درپردہ ضرور معاونت کرے گا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو فرما کا محل وقوع بتایا، اور یہ بھی کہ یہ قلعہ بند شہر میدان میں نہیں بلکہ ایک چٹانی قسم کی پہاڑی پر آمدہ ہے، اور اس کے ارد گرد صرف شہر پناہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑے قلعے کے علاوہ شہر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ فرما میں جو رومی فوج ہے اس کی تعداد اپنے لشکر سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اپنے پاس محاصرہ کرنے کا پورا سامان نہیں۔ اس خطرے سے بھی لشکر کو آگاہ کیا کہ رومی محاصرے کے عقب سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مشہور مسلمان تاریخ نویس مقریزی اور ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں سنا کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے یوں خطاب کیا: مجاہدین اسلام، یہ نہ سوچنا کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان کی بھی کمی ہے۔ کیا ہم ہر محاذ پر تھوڑے نہیں رہے؟ کیا تم نے شام میں انہی رومیوں کے 1 لاکھ لشکر کو اتنی ہی تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے شکستوں پر شکستیں نہیں دیں؟ کیا تم نے انہی رومیوں کو شام میں کاٹا اور وہاں سے بھگایا نہیں؟ ان پر ابھی تک تمہاری دہشت طاری ہے۔ ہم ہر محاذ پر صرف اس لیے فتح یاب ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ تھا۔ اللہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور میرے راستے پر جہاد کیا، اسے ہم نے تھوڑی تعداد میں بھی اور تمام کمزوریوں کے ہوتے ہوئے بھی دشمن پر غالب کیا ہے۔ دشمن کو خوف زدہ کرو، اس سے خوف زدہ ہونا نہیں۔ اگر ہم نے یہ صرف ایک شہر فرما لے لیا تو یوں سمجھیں کہ دشمن پر ایک بار پھر غلبہ پا لیا، اور اس کے نتیجے میں مصر اسلامی سلطنت میں آ جائے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریش پر قبضہ کرتے ہی 2 جاسوسوں کو بنیامین کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پچھلے ایک باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ بنیامین آبادیوں سے بہت دور ایک دشوار گزار صحرائی علاقے میں چھپا ہوا تھا، اور وہیں اس نے گرجا تعمیر کر لیا تھا۔ پہلے 2 جاسوس اس کے ساتھ بات چیت کر آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر پر فوج کشی کی صرف باتیں ہو رہی تھیں، اور امیر المؤمنین نے ابھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب عمرو بن عاص نے ضروری سمجھا کہ بنیامین کے ساتھ آخری بات ہو جائے۔ وہ دونوں جاسوس بنیامین سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیامین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ رومی فوج میں مصر کے جو قبطی عیسائی ہیں وہ لڑے نہیں اور اپنی فوج کو دھوکہ دیں۔ دوسری بات یہ کی کہ دوسرے قبطی عیسائی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کریں
اور ہو سکے تو ہرقل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بنیامین دور اندیش آدمی تھا اور غیر معمولی ذہانت کا حامل بھی تھا۔ اس نے ان دو مجاہدین کو زبانی پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر بالکل نہیں اکسائے گا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فتح ہرقل کی ہوگی یا عمرو بن عاص کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان شکست کھا جائیں اور ادھر عیسائیوں نے بغاوت کر رکھی ہو، تو ہرقل کسی ایک بھی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ان کے بچوں تک کو قتل کروا دے گا۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اس ظلم و تشدد کو اور درندگی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہرقل کے حکم سے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گے، اور ہرقل کو جبری طور پر قبطی عیسائیوں کے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا تو تمام جوان سال قبطی عیسائی گھروں سے نکل کر صحراؤں میں جا چھپیں گے۔ بنیامین نے یہ بھی کہا کہ جو قبطی عیسائی فوج میں ہیں انہیں بھی کچھ کہنا غیر ضروری ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف اس قدر جلے بیٹھے ہیں کہ وہ جانیں قربان کر دینے والی لڑائی لڑیں گے ہی نہیں۔ بات مختصر کی جائے تو بنیامین نے جو جواب بھیجا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ قبطیوں کا رویہ مسلمانوں کے حق میں ہو نہ ہو، ہرقل اور اس کی فوج کے بالکل ہی خلاف ہوگا اور اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس جواب سے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ دو یورپی مورخوں نے تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں۔ انہوں نے سکندریہ کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا ہے جس میں ایک مقوقس تھا، دوسرا جرنیل اطربون اور تیسرا سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم قیرس تھا۔ مقوقس نے کہا کہ اس نے فرما کا دفاع اتنا مضبوط کر دیا ہے اور ایسے احکام بھیج دیے ہیں کہ مسلمان اسے فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن مقوقس قبطی عیسائیوں کے متعلق پریشان تھا۔ اسقف اعظم مقوقس نے قیرس سے پوچھا، کیا آپ عیسائیوں میں وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جو مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، قیرس نے دو ٹوک جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ قبطی عیسائی مجھے ہرقل کا قصائی کہتے ہیں؟ میرے ہاتھوں ان عیسائیوں کا جو خون بہایا گیا ہے وہ خون مجھے عیسائی بخش تو نہیں دیں گے۔ قاتل کو مقتول کے لواحقین سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں ان لوگوں کا سامنا کرنے کے بھی قابل نہیں۔ ان تینوں کے درمیان کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ مقوقس اور اطربون قیرس کو بار بار کہتے تھے کہ وہ مختلف شہروں میں جائے اور لوگوں کو گرجوں میں بلا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے، لیکن قیرس مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے لوگوں نے نہیں بلکہ شہنشاہ ہرقل نے اسقف اعظم بنایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ اسے سرکاری جلاد کی حیثیت سے پہچانتے ہیں مگر اسے مذہبی پیشوا نہیں سمجھتے۔ آخر یہ طے پایا کہ مقوقس اگلے روز لوگوں کو اور فوج کو بھی گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر کے خطاب کیا۔ اگر یہ خطاب لوگوں نے قبول کر لیا تو مقوقس بڑے بڑے شہروں میں جا کر خطاب کرے گا۔ میں خطاب کی ضرورت تو نہیں سمجھتا، اطربون نے کہا۔ میں نے فوج کو جس طرح تیار کیا ہے اس سے امید ہے کہ فوج ٹھیک طرح لڑے گی، لیکن میں مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہماری فوج کا جانی نقصان زیادہ ہوگا۔ شام میں ہمیں اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں مزید جوانوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑا ہی جوشیلا اور جذباتی خطاب کر کے لوگوں کو فوج میں آنے پر اکسایا جائے۔